الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 100 تا 102 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: اولم یہد للذین، کیا نہ ہوئے ہدایت یافتہ وہ لوگ، یرثون الارض، جو وارث ہوئے زمین میں، کیا ہدایت نہ ہوئی ان لوگوں کے لیے، یرثون الارض، جو وارث ہوئے زمین کے، من بعدہا، زمین کے اہل کے ہلاک ہو جانے کے بعد، من بعد اہلیہا، اس کے باشندوں کے ہلاک ہو جانے کے بعد، ان لو نشاء اصحبناہم، اگر ہم چاہیں ہم ان کو مصیبت میں مبتلا کر دیں، بذنوبہم، ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم مہر لگا دیں ان لوگوں کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، سو وہ لوگ سن نہ سکیں۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ، یہ بستیاں ہیں، نقص، ہم بیان کرتے ہیں، علیک، آپ پر، من انبائها، ان بستیوں کے حالات، یہ بستیاں ہیں، ہم آپ پر ان بستیوں کے حالات و واقعات بیان کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جاءتہم، ان لوگوں کے پاس آئے، رسولہم، ان لوگوں کے رسول، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، بالبینات، واضح دلائل لے کر، فما کانوا لیؤمنوا، سو نہ ہوئے کہ وہ لوگ ایمان لاتے، بما کانوا من قبل، بسبب اس کے کہ انہوں نے جھٹلایا پہلے سے ہی، اس سے پہلے، بما کذبوا من قبل،
بسبب اس کے کہ انہوں نے جھٹلایا اس سے پہلے، جھٹلا چکے اس سے پہلے۔ کذالک یطبع اللہ، اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے علی قلوب الکافرین، کافر لوگوں کے دلوں پر۔ وما وجدنا، اور نہ پایا ہم نے، لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عہد، ان لوگوں میں سے اکثر کے لیے کوئی عہد۔ وَإِن وَجَدْنَا، اور اگر ہم پاتے، وَإِن وَجَدْنَا، اور ہم نے پایا، اکثرہم، ان لوگوں میں سے اکثر کو، لفاسقین، البتہ نافرمان۔ 8ویں پارے کے آخر میں، 8ویں پارے کے آخر سے اور 9ویں پارے کے شروع تک گزشتہ قوموں کے کچھ حالات و واقعات تفصیلاً اور اجمالاً آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئے۔ 8ویں پارے کے آخر میں اور 9ویں پارے کے شروع میں اللہ جل شانہ نے جو گزشتہ قوموں پر عذابات آئے، ان کا نبیوں کو جھٹلانا، نافرمانی کرنا، کفر کرنا، شرک کرنا، معصیت کرنا، تو ان جن گناہوں کی وجہ سے ان قوموں پر عذاب آیا اور وہ قومیں ہلاک ہوئی، ان قوموں کے کچھ واقعات اور حالات 8ویں پارے کے اخیر میں اور 9ویں پارے کے شروع میں تفصیلاً اور اجمالاً اللہ جل شانہ نے بیان فرمائے، جو کہ آپ حضرات کے سامنے اس کی وضاحت و تفصیل کر دی گئی تھی۔ تو اللہ رب العزت انہی واقعات اور حالات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان آیات کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اولم یہدی للذین، کیا نہ ہوئے ہدایت یافتہ وہ لوگ کہ جو وارث ہوئے زمین کے، من بعد اہلہا، اس کے رہنے والے ہلاک ہو جانے کے بعد۔ زمین پر کبھی تمہاری طرح وہ لوگ بھی رہا کرتے تھے، تمہاری طرح کبھی وہ لوگ بھی تجارت کیا کرتے تھے، تمہاری طرح کبھی ان لوگوں کی بھی مجالسیں لگا کرتی تھی، تمہاری طرح وہ لوگ بھی بڑے بڑے پائے کے تاجر تھے، تمہاری طرح وہ لوگ بھی بڑے سرمایہ دار تھے، تمہاری طرح وہ لوگ بھی بڑے طاقتور تھے، تمہاری طرح وہ لوگ بھی کبھی ہنسی خوشی رہا کرتے تھے، رہتے سہتے تھے، بسا کرتے تھے اللہ کی اس زمین پر۔ تو ان لوگوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، نبیوں کو جھٹلایا، نبیوں کی تکذیب کی، رب کی نافرمانی کی، کفر کیا، شرک کیا، معصیت الہی کی، جس کے سبب وہ لوگ ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی اس زمین پر تم لوگوں کو، اس زمین پر رہنے سے تمہیں بسایا، تمہیں ٹھہرایا، اور تم بھی اب اسی طرح زندگی گزار رہے ہو۔ تمہاری بھی انہی لوگوں کی طرح کھیتیاں ہیں، زمینیں ہیں، پراپرٹیاں ہیں، جائیدادیں ہیں، تمہاری بھی ان کی طرح بنگلے ہیں، محلات ہیں، طاقت ہے، فراوانی ہے، دولت ہے، مال ہے، اور شہرت ہے، عزت ہے۔ اللہ رب العزت نے زمین کی برکتیں تم پر بھی ان لوگوں کی طرح کھول دی ہیں، لیکن یہ نہ سمجھو کہ تم ہی اس زمین پر رہ رہے ہو، تم سے پہلے کوئی نہ رہا۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ تو اگر اللہ نے چاہا تو جس طرح وہ لوگ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے اللہ کی نافرمانیاں کرنے کی بنا پر، اگر تم بھی اس طرح
گناہ کرتے رہے، معصیت کرتے رہے، رب سے دور بھاگتے رہے، کفر کرتے رہے، شرک کرتے رہے، بے حیائی کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، ناپ تول میں کمی کرتے رہے، ڈاکہ زنی کرتے رہے، بدکاری کرتے رہے اور نبی کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارتے رہے، آخرت سے غافل ہو کر زندگی بسر کرتے رہے، تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو ہم ان لوگوں کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا کر دیں، ان کو بھی اسی طرح ذلیل کر دیں، ان کو بھی اسی طرح رسوا کر دیں، ان کو بھی اسی طرح تباہ و برباد کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو مخاطب کر کر اس آیت کریمہ میں تنبیہ فرما رہے ہیں، باخبر کر رہے ہیں، متنبہ فرما رہے ہیں۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم مہر لگا دیں ان لوگوں کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، سو وہ لوگ سن نہ سکے۔ اب یہ لوگ، یہ بات ذہن میں لوگوں کے آ سکتی ہے، جب اللہ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے تو بھئی انسان کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے کہ اللہ نے ہی ہدایت دل تک نہ پہنچنے کی مہر لگا دی۔ اور اللہ رب العزت دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت یافتہ کر دیتا ہے۔ تو اب لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ سکتی تھی اور آ سکتی ہے کہ جب اللہ نے دلوں پر مہر لگا دی تو انسان کا تو اس میں کوئی قصور نہیں، جب اللہ ہی کسی کو ہدایت دیتا ہے، کسی کو گمراہ کرتا ہے، تو انسان کا تو اس میں کوئی قصور نہیں کہ اللہ نے اسے گمراہ کیا اور اللہ نے اسے ہدایت دی، اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دی، تو انسان تو بے قصور ہے، وہ تو قصوروار ہی نہیں۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اس کا جواب دے دیا کہ اللہ نے اس میں واضح طور پر یہ بات قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمائی کہ جب اللہ کے نبی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، انہیں تبلیغ کرتے، تو لوگوں نے خود ہی یہ بات کہی کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے کانوں میں جو ہے ڈانٹیں پڑی ہوئی ہیں، ہمارے سینوں تک، ہمارے کانوں تک تمہاری باتیں نہیں پہنچ سکتی۔ تو لوگوں نے خود ہی یہ بات کہی، اور لوگوں نے، اللہ رب العزت نے تو ہدایت، حق اور باطل کا راستہ واضح کر دیا، لیکن لوگ جو ہے جو گمراہ ہوئے، خود انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ جب گمراہی کا راستہ ان لوگوں نے اختیار کر لیا تو وہ یوں ہو گئے کہ جیسا اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا۔ اللہ رب العزت انسان کے اپنے فعل کے مطابق اس پر اپنا حکم صادر فرماتے ہیں۔ اگر وہ گمراہی کو پسند کرتا ہے تو اللہ اسے گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو پہلے چناؤ اور پسند انسان کی اپنی ہوتی ہے، اسی لیے میرے رب نے دوسرے مقام پر یہ ارشاد فرمایا کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ لوگ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، حق کو سنتے ہیں لیکن قبول نہیں کرتے، کہ حق کو جانتے ہیں بولتے نہیں، حق کے بارے میں علم رکھتے ہیں لیکن دل تک یہ بات نہیں پہنچتی۔ تو یہ لوگ یوں ہو گئے حق کو قبول نہ کر کر، جیسا کہ یہ گونگے ہو گئے، بہرے ہو گئے، اندھے ہو گئے، کہ جس طرح اندھے کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، اس طرح ان لوگوں کو حق دکھائے دے کر بھی اسے قبول نہ کرنا یوں ہو گیا جیسا کہ انہیں دکھائی ہی نہ دیا۔ اور یہ لوگ حق کو سنتے ہیں لیکن اسے قبول نہیں کرتے، تو یوں ہو گئے جس طرح کہ یہ بہرے ہیں، سننے کی ان میں صلاحیت ہی نہیں، اور یہ حق کو دیکھ رہے ہیں، بولنے کی طاقت ہے، بول سکتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن حق کو بولتے ہی یوں ہو گئے جس طرح کہ یہ جو ہے گونگے ہیں، بولنے کی صلاحیت ان سے سلب کر لی گئی۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار دیا ہے، اس میں صلاحیت دی ہے، لیکن جب اللہ کے دیے ہوئے اختیار کا یہ غلط استعمال کرتا ہے تو اللہ اس کا رخ اسی طرف موڑ دیتا ہے۔
تو اب یہ یوں ہی ہو جاتا ہے گویا کہ اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دی، گویا اب یہ یوں ہی ہو گیا ہے جیسے گویا کہ اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا اور اللہ نے اس کو ہدایت سے دور کر دیا۔ تو انسان خود ہی اپنے لیے کفر کا، شرک کا، گمراہی کا، معصیت کا راستہ اختیار کرتا ہے، تب جا کر اللہ اس کے گناہوں کی کثرت کی بنا پر اس کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو حق کی بات اس کے دل تک نہیں پہنچتی، چاہے کتنی ہی اس کے سامنے وعظ و نصیحت کر دی جائے، کتنا ہی اس کے سامنے قرآن بیان کر دیا جائے، کتنا ہی ان کے سامنے نبیوں کی باتیں ذکر کر دی جائے، تو دل جب مردہ ہو جاتا ہے، دل جب جو ہے سیاہ ہو جاتے ہیں تو ان پر اچھی باتیں اثر انداز نہیں ہوتی، ان کے دل مردہ ہو چکے۔ چنانچہ آپ لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ رب العزت کا قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن لوگ یوں بھاگتے ہیں کہ جس طرح کہ کسی دشمن سے بھاگتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ کی باتیں بیان کی جاتی ہے، لیکن لوگ اپنے دنیاوی معاملات میں گزشتہ قوموں کی طرح اسی طرح لگے رہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے کھیت زمینی پیداوار اس کا نقصان نہ ہو جائے، ہمارے جانوروں کا نقصان نہ ہو جائے، ہماری تجارت پیچھے نہ رہ جائے، ہمارے دنیاوی معاملات پیچھے نہ رہ جائیں، ہمارے دکان کا نقصان نہ ہو جائے۔ اس لیے وہ لوگ نہ مساجد کو آباد کرتے ہیں، نہ رب کے حکموں کو پورا کرتے ہیں، نہ نبی کے طریقوں کو اپناتے ہیں، نہ قرآن سے عشق کرتے ہیں، نہ قرآن سے محبت کرتے ہیں، جس کی بنا پر آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن سنایا جاتا ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے، قرآن سنایا جاتا ہے، قرآن کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، لیکن لوگ یوں بھاگتے ہیں جس طرح کہ ان کے کانوں پر پردے ہیں، ان کے دلوں پر پردے ہیں، یہ لوگ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، مردہ ضمیر ہیں، اور ان کے دلوں میں حق کی بات پہنچ نہیں سکتی۔ اس طرح یہ لوگ بے حس ہو چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ دنیا کی محبت، دنیا کی فراوانی، دنیا کی چاہت، دنیا کی نشو و نما ان کے دلوں میں سرایت کر گئی ہے اور مزین ہو چکی ہے کہ یہ لوگ مردہ ضمیر ہو چکے ہیں، مرتے ہیں، دیکھتے ہیں اپنے مردوں کو، اپنے لوگوں کو کہ وہ مر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے جنازے اٹھاتے ہیں، اپنے باپ کے ہاتھوں سے جنازے اٹھاتے ہیں، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں سے جنازے اٹھاتے ہیں، اپنی ماؤں کے ہاتھوں سے جنازے اٹھاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے، لیکن ایسے مردہ ضمیر ہو چکے کہ جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، تجارت کی بات ہو رہی، قبرستان ہے، تجارت کی بات ہو رہی، جنازہ پڑھایا جا رہا ہے، قبر جو ہے تجارت کی دنیاوی باتیں ہو رہی، اور جو ہے ہنسی کی جا رہی، مذاق کیا جا رہا، ایک دوسرے کے لیے طنز کیے جا رہے۔ تو ایسے مردہ ضمیر ہو گئے کہ دین کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں، آخرت کی فکر دلوں میں لانے کے لیے تیار نہیں، موت کی تیاری کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ دل یہ سیاہ ہو چکے، یہ پتھر ہو چکے، اور یہ یوں ہو گئے جس طرح کہ یہ بہرے ہیں، اندھے ہیں، گونگے ہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی کہ ان کے دلوں پر کوئی اچھی بات اثر ہی نہیں کرتی۔ تو میرا رب فرما رہے تم یہ نہ سمجھو کہ جس طرح تمہارے پاس محلات ہیں، تمہارے پاس زمینیں ہیں، تمہارے پاس پراپرٹیاں ہیں، تمہارے پاس طاقت ہے اور تمہارے پاس شہرت ہے، تمہارے پاس چودراہٹ ہے، تو اس سے پہلے کوئی قوم ایسی نہ گزری کہ جن کے پاس اس طرح کی فراوانی نہ تھی، تم سے پہلے کوئی قوم ایسی نہ گزری کہ جن کے پاس بڑے بڑے محلات نہ تھے، تم سے پہلے کوئی قوم ایسی نہ گزری کہ جن کے پاس بڑی بڑی تجارت کی منڈیاں لگا کرتے تھے، لیکن اللہ نے کا جب ان پر عذاب آیا، ان کی معصیت کی بنا پر، شرک اور کفر کی بنا پر، تو میرے رب نے ان کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ تو تم ان لوگوں کے حالات زندگی کو نہ بھولو۔ میرے رب نے اس لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ اپنے پیغمبروں کے حالات بیان فرمائے، ان کی قوموں کے حالات بیان فرمائے، ان کے عذابات کے تذکرے فرمائے۔ تو لہٰذا اللہ ان واقعات کو اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم لوگ عبرت حاصل کرو اور تم لوگ اپنی آخرت سے غافل نہ ہو، اپنے رب سے دور نہ ہو جاؤ۔ اس لیے میرا رب ان لوگوں کے حالات بیان کرتا ہے۔ میرے رب نے اسی بات کو واضح الفاظ میں قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ تلک القری، یہ بستیاں ہیں، نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، من انبائہا، ان لوگوں کے حالات، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ، اور البتہ تحقیق ان لوگوں کے پاس آئے، رسولہم، ان کے رسول، بالبینات،
بات واضح دلائل لے کر، واضح نشانیاں لے کر، فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل، سو یہ لوگ پہلے سے ہی جس طرح لوگوں نے جھٹلایا، تکذیب کی، یہ لوگ ایمان نہ لائے اور جو ہے کفر پر، شرک پر ہی جمے رہے۔ جب ان لوگوں نے خود ہی اس غلط راستے کو، باطل راستے کو اختیار کر لیا تو یوں ہو گئے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی کہ یہ جو ہے حق کو قبول کرنے کے جو ہے طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی طرح اللہ مہر لگاتا ہے کافر لوگوں کے دلوں پر۔ وما وجدنا، اور نہیں پایا ہم نے، لأکثرہم من عہد، ان میں سے اکثر کے لیے کوئی عہد، وجدنا اکثرہم لفاسقین، اور ہم نے پایا ان میں سے اکثر لوگوں کو لفاسقین، البتہ نافرمان۔ تو ان لوگوں سے اللہ کے نبیوں نے جو ان سے وعدے کیے، اللہ نے جو ان لوگوں سے وعدے کیے کہ اللہ کی مان کر زندگی گزارنی ہے، تو انہوں نے اس عہد کی پاسداری نہ کی۔ جو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا، یا اللہ تیری مان کر زندگی گزاریں گے، تیری نبیوں کی نبوت کو تسلیم کریں گے، رسالت کو تسلیم کریں گے، حق کے راستے پر عمل کریں گے، اسے قبول کریں گے، باطل سے دور رہیں گے، شیطانی کام نہیں کریں گے، تو دنیا میں آنے کے مقصد کا جو عہد اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، تو یہ دنیا میں آ کر اس مقصد کو، اس عہد کو بھول گئے کہ ہم نے عالم بالا میں، عالم ارواح میں اپنے رب سے ایک وعدہ بھی کیا تھا، تو ہم لوگ اس وعدے کو بھول چکے ہیں۔ تو یہ وعدہ ایسا ہو گیا جیسا کہ کبھی کیا ہی نہ تھا۔ تو موت کے بعد، موت آ جانے کے بعد جب اللہ پردے اٹھائے گا، ہر چیز واضح ہو جائے گی، تو اللہ رب العزت جگہ جگہ قرآن کریم میں قوموں کے جو ہے نافرمان قوموں کے حالات بیان کرتا ہے، تاکہ یہ لوگ، آنے والی نسلیں، آنے والے لوگ، آنے والے زمین کے باشندے ان واقعات سے، ان حالات سے، ان قصص سے عبرت حاصل کریں اور اپنے آپ کو غفلت میں نہ ڈالیں، بلکہ آخرت کی فکر میں لگ جائیں۔ اس لیے میرے رب نے اس سے آگے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اس کا ذکر انشاءاللہ کل کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔